یہ نماز روزے کی آزادی سے اسلام آزاد ہو گیا؟ اسلام تو محفوظ ہے، کہاں ہے اس کا نظام؟ یہ پورا بینکنگ کا نظام چھایا ہوا ہے جس پر کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اعلان جنگ ہے، تم اس لیے تو سمجھتے اسلام ہے۔ تو وہ اسلام جو ہے ریڈیکل اسلام، وہ کسی دوسرے کے ساتھ جو ہے کوئی مفاہمت نہیں کر سکتا۔ جو کفر اور اسلام کے درمیان کوئی مفاہمت کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ آج کل جو انٹرفیس ڈائلاگس ہوتی ہیں، بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں، اور شاہ عبداللہ جو ہے ان کی بہت تعریف کی گئی، وہ کیا کریے انٹرفیس کیسے؟ فیس ایک ہی صحیح ہے اور وہ اسلام کا ہے، باقی سب غلط ہے، ان کو ہم ریکگنائز نہیں کرتے، یہ سب کفر ہے۔ یہودیت ہے تو کفر ہے، عیسائیت ہے تو کفر ہے، آپ کچھ تسلیم کرتے ہیں، اس میں کیسے موافقت ہو جائے گی؟ حق اور باطل میں موافقت۔ یہ تو جو علامہ اقبال کہتا ہے کہ باطل وہی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ باطل تو چاہتا ہے کہ دو ہو چار ہو، ہمیں بھی کچھ ریکگنائز کر لیا جائے، کچھ تھوڑا سا ہم ان کو ریکگنائز کر دیں گے، تو باطل وہی پسند ہے۔ باطل کے اپنے پاؤں ہے ہی نہیں، وہ کھڑا ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ باطل وہی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ شرکت میں آنے حق و باطل نہ کر قبول، حق اور باطل کے درمیان کوئی مشارکت، کوئی شرکت، کوئی مفاہمت ایک قبول مت کرو۔ یہ چمچے ہیں امریکہ کے سب کے سب، اب وہ جو جس طریقے سے پرو اسرائیل پالیسی اب لے کے ہی چل رہے ہیں، جس طریقے سے تمام عالم عرب نے آپ نوٹ کیجیے، غزہ پر جو حملہ ہوا اسرائیل کا، اس نے سپورٹ کیا۔ وہ کہتے ہیں حماس کو ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ کہ ریڈیکل ہے، یہ وہ ریڈیکل اسلام ان بادشاہوں کے بھی تو خلاف ہے۔ وہ ریڈیکل اسلام کہتا ہے کہ یہ بادشاہت اسلامی نہیں ہے، یہاں پر جو نظام ہے وہ اسلامی نہیں ہے۔ نماز روزے سے، حرمین شریفین سے جو ہے پورا نظام لاؤ، اللہ کے دین کا نظام لاؤ۔ بادشاہت تو اسلام میں نہیں ہے۔ یہ تیل کی دولت اس لیے تو نہیں ہے کہ تم ارب ارب ڈالر کے اپنے محل بناؤ، یہ تمہارے لیے تو نہیں ہے، یہ عوام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے والارض خضعا للانام، اللہ نے زمین میں جو کچھ ہے وہ اپنے تمام بندوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کی دولت کے تم جو ہے مالک بن کر بیٹھ گئے۔ آپ کو معلوم ہے ایک ایک جو ہے ان کا محل اربوں ڈالر کا بنتا ہے، اور اس میں یہ کہ بادشاہ سلامت کے اگر وہ سال میں ایک دفعہ ایک ہفتے آ جائے تو وہ کہ بڑا جشن ہوتا ہے، بڑا پڑا لیتا ہے، اور وہاں پہ فوج کی فوج ملازمین کی برقرار رہتی ہے۔ یہ نظام اسلامی تو نہیں ہے۔ اس اعتبار سے یہ ریڈیکل اسلام، مجھے یاد آ رہا آج سے 30 سال پہلے یہی نیوز ویک جب ایرانی انقلاب آیا تھا تو اس کا جو تھا اس پر جو بوٹا لکھا ہوا تھا یہاں، دی ملیٹنٹ اسلام آن دی مارچ، یہ جو جارحانہ اسلام ہے اب یہ آ گیا ہے، بڑھ رہا ہے، جارحیت، ملیٹنٹ، عسکری اسلام۔ اب اس نے جو ہے نظام جو ہے تلپٹ کر دیا، بادشاہت کا ختم کرتا الٹ دیا، وہ اپنی جو ہے علماء کی حکومت قائم کر دی۔ اس وقت لوگوں کے اندر بڑی یہ ہو گئی تھی امنگیں اور بڑی جو ہے وہ امیدیں کہ بس گویا کہ اب تو اسلام کا غلبہ ہو جائے گا۔ میں نے تقریر کی تھی 1980 میں جو نیاگرا فالز پر امریکہ کے اندر، وہاں IMA کا اینول سیشن تھا، اسلامک میڈیکل ایسوسیشن آف نارتھ امریکہ۔ میں نے کہا کہ نہیں، ابھی بہت بڑے بڑے سختیاں مسلمانوں پر آنے والی ہیں، ابھی بہت بڑے امتحانات سے گزرنا ہوگا۔ یہ جو ملاحم آنے والے ہیں جن کا میں نے آپ کو ذکر کر دیا، اس میں اولین جو ہدف بنے گا عذاب الہی کا وہ امیین ہوں گے، عرب۔ کیوں؟ پہلے میں اشارہ کر چکا ہوں، انہیں اللہ نے خاص مقام دیا، ان میں سے تھے عرب، تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی ہاشمی تھے کہ نہیں تھے، کرسی تھے کہ نہیں، اور ان کی زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے۔ پھر بھی اگر انہوں نے اسے اپنا امام نہیں بنایا تو ان سے بڑا مجرم کوئی ہے؟ وہ نمبر 1 ہے ہٹ لسٹ پر اللہ تعالیٰ کی، اور ان پر حاکم بدہن جو دیکھتا ہوں وہ دکھا رہا ہوں آپ کو۔ وہ جو ہے اقبال جو کہتا ہے آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، لیکن یہ کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہولوکاسٹ ملٹیپلائڈ بائی 10 عذاب جو ہے اربوں پر آنے والا ہے۔ ان کے گلچھرے جو آپ دیکھ رہے ہیں، ان کی عیاشیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو عمارتیں بن رہی ہیں دبئی کے اندر، ذرا اندازہ کر سکتے ہیں آپ؟ وہ جو حدیث میں آیا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے، جب تم دیکھو گے کہ وہ لوگ جو ننگے پاؤں ہوتے تھے، جوتے میں اثر نہیں تھے، لباس میں اثر نہیں تھا، بھوکے ہوتے تھے، چرواہے تھے صرف بکریوں کے، وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ یہ تتابعون فی البنیان، یہ حقیقت آج نظر آ رہی ہے۔
آج سے 100 سال پہلے بھی کوئی سوچ سکتا تھا عرب کے اندر؟ وہ تو جب فتح کیا ہے اس نے، جو کنگ عبدالعزیز ابن سعود تھا، تو وہ ایک خیمے کے اندر، جدے میں ایک خیمے میں رہتا تھا. کہاں محل تھے اور کہاں یہ بلڈنگیں تھیں. وہ ہندوستانی علماء کے وفد جا کر ملا ہے، ایک خیمے کے اندر ملاقات کی. بالکل ان کے تھا کیا. بلکہ لطیفے کی بات ہے، وہ بادشاہ یمن کا آیا تھا حج پر، تو کنگ عبدالعزیز کیا کہتے ہیں ان سے، وہ لے کے آیا تھا لاؤ لشکر ساز و سامان، اپنا فرنیچر، یہ وہ قالین والین. کہتا بادشاہ آپ جاتے ہوئے یہ سارا سامان مجھے دے جائیے گا. یہ بات کہی جب نواب بھاولپور گئے، ان سے بھی کہی. یہ حال تھا، بھوکے کھانے کو کیا تھا، کھانے کو قربانی کا گوشت سکھا کر کھاتے رہو سارے سال. بہرحال جو بات میں کہہ رہا تھا، پورے عالم میں اسلام میں بے چینی ہے، اور قلب مسلمان میں ہے آج وہی اضطراب. یہ بات جو ہے، اس میں وہ ریڈیکل اسلام کا راستہ کو روک نہیں سکے گا. یہ ریڈیکل اسلام یہ بڑھے گا، آنا ہے، اور یہ کام رہے اسی ریڈیکل اسلام سے کام رہے. جو طالبان کا جو انہوں نے تحس نحس کیا رکھا کیا تھا کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں، یہ پیغمبر کا نظام کہیں دنیا کے سامنے نہ آ جائے، پھر ہمارا نظام کہاں رہ جائے گا. بہرحال یہ ہونا ہے. اس میں جو ہے اربوں پر جو فانا ہے، اس لیے آنا ہے خاص طور پر کہ وہ پریولیج ہے اس امت کے اندر. تو جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. اور میں نے جو آپ کو بتایا تھا حدیث کے حوالے سے، کہ جیسے کہ کاربن کاپی آئی ہے، جو یہود پر عذاب آیا وہی مسلمانوں پر آیا. تو یہود پر پچھلی صدی میں ہولوکاسٹ آیا کہ نہیں، اس کی کاربن کاپی باقی ہے، اور وہ اربوں پر آئے. نیوکلیس وہ ہے بنو اسماعیل. نمبر 2 ہم ہیں. باقی عالم جو ہے، جو یوں سمجھئے کہ جو امیین نہیں ہیں بلکہ نان عرب مسلم ورلڈ، ایک عرب تو تقریباً وہ ہے نا 30 کروڑ کے قریب عرب ہیں. باقی یہ ہے ہم، دوسرے مجرم سب سے بڑے ہم ہیں. ہم نے ایک ملک لیا، اللہ سے دعائیں مانگ کر، اللہ انگریز اور ہندو کی غلامی سے نجات، جب تیرا دین کا بول بالا کرے. وعدہ خلافی کی. آج یہ کیوں انتشار ہے، کیوں خلفشار ہے، کیوں اخلاق کا دیوالہ نکل گیا ہے، کیوں ہمارا مالی دیوالہ نکلا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ آج بھی خطرہ، ہر وقت خطرہ، ہر ایک کو خطرہ ہے. پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کیا ہو جائے گا. ہمیں جوڑنے والی شے تو اسلام کی سوا کوئی ہے ہی نہیں. وہ اسلام تو ہم نے یہاں پہ نافذ کیا ہی نہیں. وہ اسلام ریڈیکل اسلام نہیں آیا. مذہب اسلام تو ہے، پھیل رہا ہے. وہ اسلام نظام والا اسلام، دین والا اسلام، وہ نظام جس میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی جھلک دنیا کو نظر آئے. یہ ہے اسلام. وہ ہم نے نہیں کیا. نمبر 2 ہم مستحق ہیں. اللہ تعالی ہمیں مہلت دے دے تو اس کا کرم ہے، ورنہ مستحق ہم بھی ہو چکے ہیں. اللہ نے 60 سال سے زیادہ مہلت دے دی. 24 سال ہو گئے تھے تو اللہ نے پہلا کوڑا مارا تھا کہ شاید جاگ جائیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. جو ہماری بدترین شکست ہوئی تھی، افعال اور ڈھاکہ ہوا تھا. 93,000 ہمارے قیدی اس ہندو کی قید میں گئے تھے جن پر ہم نے حکومت کی تھی، کہیں 800 برس، کہیں 1000 برس، کہیں 600 برس. وہ سب ہو سکتا ہے کہ اور اس سے بڑا عذاب اکبر یہاں بھی آ جائے. واللہ عالم، میں کہہ نہیں سکتا. لیکن یہ کہ یہ ہے آنے والے دور کی ایک تصویر. عربوں کے بارے میں حضور کی حدیث موجود ہے، اور وہ ہے ویل للعرب من شر قد اقترب. عربوں کے لیے ہلاکت ہے اس شر سے جو قریب آ گیا. یہ قریبی کی بات ہے، کیا ہے؟ آپ سمجھے 1200 سال 1400 سال اللہ کی جو ہے وہ تقریب میں تو 1 دن 1.5 دن بنتا ہے، 7 دن بنتا ہے. اللہ 1000 برس کا 1 دن ہے. البتہ یہ کہ اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے آخر میں اس پورے معاملے کا بلاہر کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ حضرت مہدی کے ذریعے، حضرت عیسیٰ کے ذریعے یہودی ایک ایک ختم ہو جائے. یہ کیسے ہوگا؟ ہاؤ ول دی ٹرن دے ول بی ٹرن، میں نہیں کہہ سکتا، میں نہیں کہہ سکتا. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، حضور کی دی ہوئی خبر ہے. ایک ایک یہودی ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ مستحق تو ہے. انہوں نے حضرت مسیح کا انکار کیا، حضور کا انکار کیا، مستحق ہے لہذا. لیکن ان کی سزا ابھی اللہ تعالیٰ نے ڈیفر کر دی. حضرت مسیح کو اٹھا لیا، وہی مسیح آئیں گے،
انہی کے ہاتھوں ان کا لیڈر دجال قتل ہوگا۔